معزز سامعین، اردو وائس سینٹر میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، دیہات میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو تب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، نہ عقل نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ جہاں اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹھری رکھی اور ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی، اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا، اب یہ مار کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی، اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہتی، خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا، وہ تو میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی غصہ آیا، اس نے ہماری بیٹی کو کس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیے۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول باندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے باہر نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بہت بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ وہ چل تو پڑی، مگر اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا گناہ چھپایا۔ اس کا دل بڑا ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی خوب خدمت کی اور محبت سے گزاری۔